آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر؟ یو ہیو بین اے جج، آپ وہاں پہ پیش بھی ہو رہے ہیں، کیسز بھی لڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. ہماری یہ ممکن ہے کہ عدالت اس طرح کا فیصلہ دے کہ جناب کہ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے سنی کونسل کو، تو ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی جیسے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپہیلڈ رکھے ہیں کہ جناب آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، بلا بلا پتہ ہے سب کو. تو لیکن ان کو بھی کہیں کہ پیپلز پارٹی کو، نواز لیگ کو، باقیوں کو، بھائی صاحب آپ کہاں سے حصہ لے گئے؟ آپ کو تو ووٹ ہی نہیں پڑے، آپ کی تو سیٹیں نہیں تھیں، آپ نے کسی پہ شب خون مارا ہے. سو ان کو سیٹیں بھی نہیں دی جا سکتی، ان کو بھی نہیں دی جا سکتی، کہندے بھی لیکن کیپٹ مطلب ہے ویکنٹ رہیں گی. کوئی اس طرح کا فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی کوئی مڈل گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ سیٹیں نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں ون وے ادر کرنا پڑے گا، آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی تو ایک کنٹینشیس ایشو ادھر جو ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو سنی اتحاد، وہ جو سنی تحریک ہے جو بھی ہے، ان کے جو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں تو بہت سارے جج صاحبان نے آج یہ آبزرویشن دی کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ایلیجیبل نہیں تھے یہ سیٹیں لینے کے مخصوص، لیکن وہ جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو وہ بھی نہیں تھے پروموشن، وہ بھی ایلیجیبل پروپورشن سے زیادہ اگر جو سیٹیں دی گئی تو وہ کس قانون کے تحت دی گئی، یہ ایک کوشچن ہے. کیونکہ اس کے بارے میں آئین اور قانون جو ہے وہ سائلنٹ ہے، اور اسی ہی کی جو تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کر دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اگر کوئی ایسی تشریح کریں جس سے ایک ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کا تاثر سامنے آئے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ اس امر کو کہ یہ سیٹیں کس کے پاس جانی چاہیے، یہ معاملہ وہ پھر پارلیمنٹ کے بھی حوالے کر سکتے ہیں اور ان پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ اس پہ جو الیکشن کے قوانین ہیں اس پہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اس کے بارے میں مناسب جو ہے وہ پارلیمنٹ اپنا وزڈم استعمال کرے اور اس میں مناسب ترمیم کر دے. لگ رہا ہے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہم نے آئین سے باہر نہیں نکلنا کسی بھی صورت، آئین کے اندر ہی رہ کر ہم سب کچھ کریں گے. تو اس کیس کی اگر ہم آئینی حیثیت کی بات کریں، آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں صرف دو بڑے امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہیں قانونی نکات ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو آرٹیکل 51 ہے آئین پاکستان کا، جو کہ قومی اسمبلی میں جتنی نشستیں ہیں بشمول خواتین اور غیر مسلمز کی، وہ اس کا تعین کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا جو جتنی بھی الیکشن پروسیس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کا جو قانون ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے 2017. اس میں ساری چیزوں کے بارے میں کس طریقے سے الیکشن ریگولیٹ ہونا ہے، کس طریقے سے اس کو آگے جو ہے عملی شکل دینی ہے تمام قوانین کو، تو وہ اس کا احاطہ کرتا ہے. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ سیکشن ہے 104 الیکشن ایکٹ 2017 میں. وہ جو مخصوص نشستیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں اور جو غیر مسلمز کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے بارے میں پورا ایک میکینزم مہیا کرتا ہے. اور اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ایک ترجیحی بنیادوں پر مخصوص نشستوں کی ایک لسٹ جو ہے خواتین کی وہ جو ہے وہ دے گے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا ایک کٹ آف ڈیٹ ہے کہ اس دن تک انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنی پروپوز جو لسٹ ہے ترجیحی بنیادوں پر خواتین کی اور غیر مسلمز کی وہ دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروانے ہیں، اور ان کی بھی اسکروٹنی اور ان کی بھی سارا پروسیس وہی ہے جو کہ جنرل الیکشنز میں کسی کینڈیڈیٹ کے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور اس کے بعد ان کے پاس چونکہ آئین میں گنجائش موجود ہے کہ وہ نوٹیفائی ہونے کے 3 دن کے اندر اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آزاد جوائن کر سکتے ہیں، تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. اور وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ 104 جو دفعہ میں بتا رہا ہوں اس میں وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی ایک بھی سیٹ نہ ہو الیکشن میں، یا انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہ لیا ہو، یا انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی نے کوئی ترجیحی جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور جو غیر مسلم نشستیں ان کی انہوں نے لسٹ ہی جمع نہ کرائی ہو الیکشن کمیشن میں، تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کی، جس میں انہوں نے ڈس انٹائٹل قرار دیا کہ وہ جو اس میں جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں وہ چونکہ سیکشن 104 کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی.
لیکن ایک دوسرا کوشچن جو ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے جو کہ واقعی غور طلب ہے کہ ایک یہ ہے کہ اگر وہ ان کو نہیں ملنی تو پھر جو دیگر پولیٹیکل پارٹی کو وہ جو نشستیں دے دی گئی ہیں جو ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے زیادہ ہیں تو کیا وہ دی جا سکتی ہیں؟ نہیں. اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسٹرکٹیو جو ہے انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن اور لا ہونا لازمی ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو کویشچنز ہیں, تو وہ اب سپریم کورٹ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن میں یہ ساری سماعت مکمل ہو سکتی تھی اگر کہ اتنی زیادہ جو آبزرویشن اور تابڑ توڑ سوالات اگر بینچ کی طرف سے نہ ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 3 4 آئین کی شکیں ہیں اور 1 2 الیکشن ایکٹ کی اور الیکشن رولز کی شکوں کی تشریح ہونی ہے. اس سے زیادہ یہ کیس. جی بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے بڑا کمپریہنسولی بڑے مشکل ایشوز سے مس ہے. یو آر اے بریو مین, ادروائز بڑا یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ خود وہاں پہ پیش ہوتے ہیں, بینچ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. خود آپ یہ ہائی کورٹ کے سابق جج رہے ہیں, ابھی بھی اسی کیس سے آپ ریلیٹڈ ہیں کچھ وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑی فیئر اور بڑی بولڈ کمنٹری کی ہے, اگین وچ از ویری ریئر. آئی مسٹ اپریشیٹ یو, نمبر 1. دوسری بات سر, آپ نے ابھی اسی پہ یہ بات کرتے ہوئے کیس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ججز بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں. ججز ہمیشہ وہ یا ان کا سٹانس یہ ہوتا ہے جو ان کی بھی سائڈ آف دا سٹوری جو مجھے لگتی ہے, آپ تو خود بھی جج رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم کیونکہ کیس بہت بڑی امپورٹنٹ نیچر کا ہے, اٹ انوالوز اے لاٹ آف ایشوز, میک اور بریک ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی. حکومتیں اسے الٹ پلٹ بھی ہو سکتی ہیں, نمبر گیم ہے, آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں. سو اٹ ہیز ویری فار ریچنگ امپلیکیشنز. لہٰذا ہمیں کلیئرٹی لینے کے لیے ہمیں سوالات پوچھنے پڑتے ہیں فار آور اون ایک سیٹسفیکشن کہ یہ ایشو ایسے ہے, کیونکہ کل کو ہم نے ججمنٹ دینی ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ان کا سوال پوچھنا, اور وکیل صاحب کو تو تیار ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی یہ بھول جاتے ہوں گے. اب اگر سپریم کورٹ کے لیول پہ اتنے بڑے کیس پہ کوئی وکیل صاحب اگر کسی سوال کی وجہ سے 2-4 کی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو از ہی کمپیٹنٹ ٹو اپیئر بیفور اے بینچ؟ ان کے پاس تو ان کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے ساری باتیں. سر دیکھیے, میں آپ کو روک صاحب بتاؤں کہ جو اصل پریکٹس ہوتی ہے عدالتوں میں, اس میں رائٹ آف آڈینس جو ہے وہ وکلا کا ہوتا ہے. جی, وہ جو دونوں فریقین کے وکلا ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹس فارمولیٹ کرنے ہوتے ہیں, اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ اس کو غور سے سنیں. یہ ضرور ہے کہ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ان کے ذہن میں آتا ہے وہ ان کی بحث کمپلیٹ ہونے کے بعد ضرور کوشچن پٹ کریں ان پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم چونکہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, جب سماعت دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ کوئی اتنا پلیزنٹ افیکٹ نہیں ہوتا اس پہ کہ ہم گو کہ اگر ایک وکیل ہے جس سے ہم متفق بھی نہیں ہیں اور وہ ہمارا مخالف وکیل ہے, لیکن اس کو پورا رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے آرگومنٹس کو فارمولیٹ کرے, اس کو پریزنٹ کرے اور ان انٹرپٹیڈ پریزنٹ کرے. اس کے بعد بالکل ایسا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی بجائے, جو انفارچونیٹلی اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کرتے ہیں جج صاحبان, اور وہ کہتے ہیں اسپیکنگ فار مائی سیلف. تو اب